السلام علیکم پیارے دوستو، خالق ارض و سما نے ایک بار پھر سے ہمیں رمضان المبارک کے پاک مہینے سے اپنی اصلاح کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ ایک بار پھر سے رب خداوندی نے ہمارے گناہوں کی سرنگ کو روشن کرنے کے لیے ایک نورانی رستہ دکھایا ہے۔ دوستو، میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مبارک ہو، اور آج کی ہم اس سیٹنگ کے اندر بحث کے اندر 3 ڈائمنشنز کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے روزہ کو قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، اس کے بینیفٹس کیا ہیں آن انڈیویجول لیول اور کلیکٹیو لیول پہ کیا ہیں۔ اس کے بعد روزہ کی تاریخ کیا ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کو پڑھ کر آج کی جو ہماری ماڈرن لائف ہے یا جو ڈیلی لائف ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اور زیادہ بیٹر کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اور فائنلی بینگ نیشن، اس عظیم عبادت سے ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے روزہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ البقرہ ورس نمبر 182 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ O you who believe, the fasting is prescribed on you as it was prescribed for those before you۔ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، so that you may become the pious، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ دوستو، اگر ہم اس آیت مبارکہ کو اینالائز کریں تو اس کے اندر ہمیں 3 پیرامیٹرز نظر آتے ہیں۔ آیت مبارکہ کو اینالائز کریں تو اس کے اندر ہمیں 3 پیرامیٹرز نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ پہلا تو ہے کہ آپ کے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کچھ ریزرویشنز ہیں اگلی 2-3 آیات میں کہ کون سے لوگ ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن ہمارا مین آبجیکٹو کیا ہے اس میں کہ روزے آپ پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا کیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، مطلب پہلے لوگ کیا تھے، روزہ کی تاریخ کو ہم اس میں دیکھ لیں گے۔ اور تیسرا کیا ہے مین آبجیکٹو، تاکہ تم کیا بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، تو سرکار مدینہ رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اللہ ہی اس کی جزا دے گا۔ اب اس کا دوسرا پیرامیٹر کیا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ یہ بڑا خوبصورت اس کی تاریخ ہے۔ علامہ محمد اسماعیل حقی علیہ رحمہ، آپ تفسیر روح البیاں کے اندر، جن کی ٹوٹل 10 والیومز ہیں، 3rd والیوم کے اندر یہ روزہ کی جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملک تہنورس الثالث، حضرت آدم کی اولاد میں سے تیسرے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کے ٹائم پر قحط پڑ گیا، فیمن آ گیا ارد گرد کے علاقوں میں۔ اب جب قحط پڑا، ان کے پاس تو ذخیرہ اندوزی تھی، ان کے پاس خوراک بھی تھی، تو انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ یار ایسا نہ کر لیا جائے کہ یہ جو ارد گرد والے ہمارے علاقے ہیں قحط زدہ، ان کو بچانے کے لیے ہم ایک وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں اور دوسرے وقت کا کھانا بچا کر ان قحط زدہ علاقوں میں بھجوا دے تاکہ ان کی بھی جان بچ جائے۔ تو اس کی جو قوم ہے اس نے اس امر کو جو ہے وہ فوراً فالو کیا، اور اس کے مطابق انہوں نے کیا کیا کہ ایک وقت کا کھانا خود کھاتے اور دوسرے وقت کا قحط زدہ علاقوں میں بھجوا دیتے۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ملک تہنورس الثالث کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے اس کو عبادت کا درجہ قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ہیں ان کی اگر ہم لائف کو دیکھیں یا ان کے جتنے بھی میسج ہیں ان کے اندر آپ کو روزہ ایز این عبادت نظر آتا ہے۔ اور اسلام کے اندر بھی آپ دیکھیں تو جو بیسک 5 پلرز آف اسلام ہے اس کے اندر روزہ آپ کو تیسری بڑی عبادت نظر آتی ہے اس کے اندر۔ اب ہم اس کو آج کی اگر زندگی جو ہماری ماڈرن لائف ہے اس کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو دوستو ہمیں کیا میسج ملتا ہے یہاں پر، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ The fundamental reason for the creation of human is to love and compassion for others, else for obedience. The angels did not have a match
فرشتوں سے آگے تو ہم بڑھ کر عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ دوستو اس پاک مہینے میں ہم نے ان سفید پوشوں کی مدد کرنی ہے، اپنے بزرگ، اپنی بہن، بھائی جتنے بھی مصیبتوں میں ہیں ہم نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور اس طرح مدد کرنی ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ دوستو اس مہینے کا ہم نے بیسک مقصد سمجھنا ہے۔ سدھو پاجی لکھتے ہیں کہ وہ گل ہی نہیں جس میں خوشبو نہیں، وہ دل ہی نہیں جس میں جستجو نہیں، ارے لاکھ جوہر ہو آدمی میں، ایک انسانیت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سو دوستو یہ جو اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا ایک دفعہ پھر سے مہینہ نصیب فرمایا ہے، ہمیں اس کے پرپس کو سمجھنا ہے۔ مغفرت کے ساتھ ساتھ، نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں انسانیت کے درد کو بھی سمجھنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے اور ان سے دعائیں بھی لینی ہے۔ میں گناہگار، میں ناچیز، میری کوئی بساط نہیں ہے، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے دامن میں ہمیشہ خوشیوں کے موتی بکھیرے، آپ کے بزرگوں کی رفاقت آپ کو ہمیشہ ملتی رہے، آپ کی بصیرت اور بصارت کبھی بھی نہ دھند لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس ایک ہی اس ناچیز کی دعا ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اس مہینے سے بہت ساری نیکیاں اکٹھی کریں۔ جزاک اللہ جی۔